اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہوں گا۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے پیارے بچوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کم و بیش کتنے انبیاء کو بھیجا؟ تو عزیز طلباء، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا۔ عزیز طلباء، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء بھیجے ان میں سے سب سے پہلے پیغمبر کا نام بتائیں۔ تو عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء بھیجے ان میں سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء بھیجے اس سلسلے کی آخری کڑی کون ہے، یا سب سے آخری پیغمبر اللہ تعالیٰ نے کسے بنا کر بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں جو پیغمبر بھیجے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو عزیز طلباء، آج کا ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ بھی ہے عقیدہ ختم نبوت۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدہ ختم نبوت۔ تو عزیز طلباء، آج کے سبق کے اندر ہم 5 چیزیں پڑھیں گے جو پہلے سے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں۔ نمبر 1 ہم پڑھیں گے عقیدہ ختم نبوت۔ دوسرے نمبر پہ ہم پڑھیں گے عقیدہ رسالت۔ تیسرے نمبر پہ ہم پڑھیں گے عقیدہ ختم نبوت کی مثال۔ چوتھا پوائنٹ ہے ہمارے پاس عقیدہ ختم نبوت حدیث کی روشنی میں۔ اور 5ویں نمبر پہ ہم پڑھیں گے عقیدہ رسالت قرآن کی روشنی میں۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلے ہمارے پاس پہلا پوائنٹ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ تو عزیز طلباء، عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ تو عزیز طلباء، عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، آخری نبی بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اسے کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت۔ تو عزیز طلباء، عقیدہ ختم نبوت کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ یعنی اب حضور علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آخری نبی نہیں آئے گا۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا سوال ہے عقیدہ رسالت۔ تو عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے؟ عزیز طلباء، عقیدہ رسالت سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
ہر مسلمان کے لیے تمام انبیاء کرام کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کو عقیدہ رسالت کہا جاتا ہے۔ عقیدہ رسالت کسے کہا جاتا ہے؟ عقیدہ رسالت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا، اور سب سے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ ہر مسلمان کے لیے تمام انبیاء کرام کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو سارے نبیوں کے اوپر ایمان لانا ضروری، سارے نبیوں پر ایمان رکھنا ضروری، اس کو عقیدہ رسالت کہتے ہیں۔ اب عقیدہ رسالت کے بعد تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس عقیدہ ختم نبوت کی مثال۔ عقیدہ ختم نبوت کی مثال۔ تو عزیز طلباء، عقیدہ ختم نبوت کی مثال، عقیدہ ختم نبوت کی مثال درخت کے تنے کی سی ہے۔ کس کی مثال ہے؟ کس سے تشبیہ دی گئی؟ کس سے؟ درخت کے تنے کی سی ہے۔ اسلام کے جو دیگر اعمال ہیں، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کی مثال شاخوں کی سی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی مثال کس کی ہے؟ شاخوں کی سی ہے۔ جس طرح شاخ بغیر تنے کے نہیں رہ سکتی، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے بغیر کوئی بھی عمل کارآمد نہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کو سمجھے اور اس پر مضبوط ایمان رکھے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کی مثال کس کی ہوئی؟ عقیدہ ختم نبوت کی مثال درخت کے تنے کی سی ہے، اور اسلام کے جو دیگر اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ کی مثال کس کی ہے؟ شاخوں کی سی۔ جس طرح شاخ بغیر تنے کے نہیں رہ سکتی، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے بغیر کوئی بھی عمل کارآمد نہیں۔ یہ تین چیزیں ہو گئیں۔ چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس پوائنٹ ہے عقیدہ ختم نبوت حدیث کی روشنی میں۔ عقیدہ ختم نبوت کس کی روشنی میں؟ حدیث کی روشنی میں۔ تو عزیز طلباء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث مبارکہ، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ میرے ساتھ اس حدیث مبارکہ کو پڑھیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو عزیز طلباء، حدیث مبارکہ کا مفہوم ترجمہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو عزیز طلباء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی کسی بھی صورت میں نہیں آئے گا، کوئی بھی نبی کسی بھی صورت میں نہیں آئے گا۔ اس کے بعد ہے پانچویں نمبر پہ ہمارے پاس عقیدہ رسالت قرآن کی روشنی میں۔ عقیدہ رسالت قرآن کی روشنی میں۔ تو عقیدہ رسالت قرآن کی روشنی میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے خاص بندے بھیجے جن کو انبیاء و رسل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبر و رہنمائی کے لیے اپنے خاص بندے بھیجے، انہیں کیا کہتے ہیں؟ انبیاء و
رسل۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، سورۃ فاطر کی آیت نمبر 24۔ آپ میرے ساتھ اس آیت کریمہ کو پڑھیں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ ترجمہ، اور نہیں کوئی امت یعنی قوم مگر گزرا ہے ان میں ڈرانے والا۔ کوئی ایسی قوم دنیا کے اندر نہیں گزری امت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی خاص بندہ نہ بھیجا ہو، ان کے اندر کوئی ڈرانے والا، کوئی نبی پیغمبر نہ بھیجا ہو۔ ہر قوم کی طرف، ہر امت کی طرف اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی نبی کو بھیجتے تھے۔ یہ ہوا عقیدہ رسالت قرآن پاک کی روشنی میں۔ عزیز طلباء، اب آپ کے پاس آخر میں دو چیزیں اور ہیں۔ ہر مسلمان پر لازم ہے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا اور اس پر مضبوط عقیدہ رکھنا، اور دوسرا ہے اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کذاب ہوگا۔ کذاب کا کیا معنی ہے؟ جھوٹا ہوگا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کا عنوان تھا عقیدہ ختم نبوت۔ تو اب دوبارہ سے دیکھتے ہیں ہم نے آج کیا پڑھا۔ 5 چیزیں ہم نے پڑھی۔ نمبر 1 عقیدہ ختم نبوت، نمبر 2 عقیدہ رسالت، نمبر 3 عقیدہ ختم نبوت کی مثال، نمبر 4 عقیدہ ختم نبوت حدیث کی روشنی میں، نمبر 5 عقیدہ رسالت قرآن کی روشنی میں۔ یہ 5 چیزیں ہم نے پڑھی۔ اب آتے ہیں عزیز طلباء ہوم ورک کی طرف۔ تو آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ آپ کی بک کے اندر صفحہ نمبر 31، صفحہ نمبر 31 کے اوپر آ جائیں۔ آپ کے مشقی سوالات میں نمبر 1 سوال ہے، عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، عقیدہ ختم نبوت کا تعارف حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ اور تیسرا سوال، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ایک مثال سے واضح کریں۔ یہ تینوں سوالات آپ کے حل ہو گئے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے ان تمام سوالات کو اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اچھے سے ذہن نشین کریں۔ ذہن نشین کرنے کے بعد آپ خوبصورت کر کے آپ نے ان تمام سوالات کو لکھنا ہے۔ بہت اچھے سے کر کے لکھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ بہت خوبصورت لکھا ہو اور بالکل واضح لکھا ہو۔ 5 پوائنٹ کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ لکھنا ہے۔ والسلام، جزاک اللہ، احسن الجزا۔